الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تعد خطيئة والأخرى ترفع درجة. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد جہاں پر ہماری بہت ساری ذمہ داریوں کو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے، وہیں پر ایک اور چیز جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اسلام کے اندر اساسی حیثیت رکھتی ہے، جسے ہم اور آپ نماز کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، لوگوں نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ نماز لوگوں کو پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز میں ٹال مٹول کرنا، نماز کو ایک وقت کی جگہ دوسری وقت پر لے جا کر پڑھنا، یہ بالکل درست نہیں کہا جا سکتا۔ نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان، کفار و مشرکین کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان
اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، عہد کرنے والی ہے، الگ کر دینے والی ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ لہذا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی پابندی نہیں کی، ایسا انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہم اور آپ معمولی لیتے ہیں اسے، ہم اور آپ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اور آپ اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو کہ نماز کو چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے اس کے سماج سے، ملت سے، مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے کے لیے کافی ہے کہ آدمی نمازوں کا پابند نہ رہے اور دین اسلام کے تعلق سے اپنے آوازوں کو بلند کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب مناصب کی تقسیم کی بات آئے، لوگوں کو اپنا پیشوا اور رہبر بنانے کی بات آتی ہے تو اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ وہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی کہ نماز انسان کی برائیوں کو کس طریقے سے ختم کرتی ہے، نماز انسان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو کس طریقے سے ختم کرتی ہے اور جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتی ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، ایک آدمی پاک صاف ہوتا ہے، پاکی کو حاصل کرتا ہے، اس کے بعد چل پڑتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کی طرف چلتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں سے فریضے کو ادا کر دیا جائے، نماز کو ادا کر دیا جائے۔ پیارے رسول نے فرمایا، کانت خطواتہ احداہما تعد خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ۔ پیارے رسول نے فرمایا، جب وہ چلتا ہے اپنے پاؤں سے، جاتا ہے مسجد کی طرف، جاتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف، بندگی کی طرف، ایک قدم جب آگے بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، دوسرا قدم جب بڑھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، سوچیں کہ نمازوں کے ہم اور آپ کتنا پابند ہیں۔ عجب تو یہ ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کے وقت جاگے بھی رہتے ہیں، اپنے کام کاج کا وقت ہوتا ہے اٹھ جاتے ہیں، کسی کو کہیں جانا ہے تو وہ اسی وقت پر اٹھ جاتا ہے جس وقت پر اسے اپنے گھر سے نکلنا ہے، لیکن نماز کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی نہیں اٹھتا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کمائی میں برکت نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ جن اور جادو اور پتہ نہیں فلاں اور دھمک، ساری چیزیں بھوت پریت ہمارے گھر پر آ گئے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ میرا عزیزو اور دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذ ہوا نام۔ پیارے رسول نے فرمایا، جب انسان سویا رہتا ہے تو اس کے سر کے پاس، کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان 3 گرہیں لگا کر چلا جاتا ہے، سوتا ہے تو اس کے سر پر اللہ کے جو کیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان 3 گرہیں لگا کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یضرب علی کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، آدمی سویا رہتا ہے، آدمی آرام کرتا رہتا ہے، اذان ہوئی، آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، لیل طویل فرقد، رات تو بڑی لمبی ہے، تھوڑا آرام کرو، اچھا ایک نیند اور مار لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ایسا آدمی کو بہلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے کہ انسان سو جاتا ہے اور نماز کی پابندی نہیں کر پاتا ہے۔
لیکن پہ رسول نے فرمایا فاستيقظ فذكر الله ان حلت عقدة، آدمی جب اللہ کے ذکر کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین کی آواز یعنی اذان کو جب وہ سنتا ہے، اس کے پیغام کو جب سنتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، فذکر اللہ، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد پہ رسول نے فرمایا توضأ فإن توضأ ان حلت عقدة فإن صلى ان حلت عقدة۔ پہ رسول نے فرمایا کہ اگر آدمی اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشيطا طيب النفس، آدمی اٹھتا ہے صبح جب اس کی ہوتی ہے تو بہت فرت ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ٹینشن ملال نہیں رہتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے بندہ۔ لیکن اگر نہیں اٹھتا ہے فأصبح خبيث النفس کسلان، آدمی جب اٹھتا ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی کا ذہن بالکل معاف ہو چکا ہوتا ہے، آدمی کے ذہن کے اندر ٹینشن کے علاوہ، مصیبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے اور وہ سست پڑا رہتا ہے، اس کے اندر سستی چھائی رہتی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ فرت رہو، چاہتے ہو کہ پریشانیاں تم پر نہ آئے، چاہتے ہو کہ تمہاری کمائی میں برکت ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں سے جن و شیاطین کے ڈیرے نکل جائیں، تو اللہ کے بندو نماز کی پابندی کرو، نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، کہ اگر کوئی آدمی صبح کی نماز صلاۃ فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہو جاتا ہے، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی لیے اسی طرح آپ نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی الذی صلی فیہ ما لم یحدث۔ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس آدمی کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور اپنی اسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر اس نے اپنی نماز کو پڑھی ہے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے، مولوی صاحب یا امام صاحب نے اگر سلام پھیر دیا، پیچھے ہٹ گئے 2 صف، ترنت جماعت ترنت سب سے نکل کر پیچھے 2 صف چلے گئے۔ پہ رسول فرماتے ہیں فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو انسان نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر وہ نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی حدث لاحق نہ ہو جائے، پیشاب اور پائخانے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس آدمی کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس آدمی پر رحمت نازل فرما۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ فرشتوں کی دعائیں لو، چاہتے ہو کہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں کریں، تم میرے عزیزو یاد رکھو نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو مکمل ادائیگی کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر آتے ہیں اور صلوات کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پہ رسول نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بشیرتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے
جو لوگ رات کی تاریکی میں اٹھ کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور عطا کیا جائے گا، انہیں مکمل روشنی، مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ جو لوگ رات کی تاریکی میں اٹھ کر آتے ہیں مسجدوں کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم اگر صرف نماز پڑھیں یہ ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں زیادہ فائدہ مند نہیں۔ ہم نماز پڑھیں بولے نماز پڑھتے نہیں، آپ نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو حکم دو کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں ٹریننگ دو نماز کی، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں انہیں مارو، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ آسان بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، بڑا بھائی خود نہیں نماز پڑھتا ہے، ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کی امید ہم کیوں رکھیں؟ اپنے چھوٹوں کی اچھی تربیت کی امید ہم کہاں سے رکھیں؟ میرے عزیزو یاد رکھو، آپ نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، انہیں اس کا حکم دو، اس پر سختی برتو۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منافق گردانا ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، خصوصاً عشاء اور فجر کے اندر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاة اثقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء، منافقوں پر اگر سب سے زیادہ بھاری کوئی نماز پڑھتی ہے تو وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا أَيْ مِنَ الْأَجْرِ، اگر وہ لوگ جان جائیں کہ ان دو نمازوں کے اندر عشاء اور فجر کے اندر کون سے اجر رکھے ہوئے ہیں تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ كَانَ حَبْوًا، پیارے رسول نے فرمایا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اگرچہ اپنے گھٹنوں کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے وہ مسجد میں جائیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، تھوڑی سی کوئی بیماری ہو گئی، نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی سی کوئی تکلیف پہنچ گئی، نماز سرے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تو چھوڑیے ہمارے نوجوان جو قوم کے مستقبل اور معمار ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہوتی رہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں نہ پیدا ہو کر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کہ ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیں، میں نے بتایا ہے کہ جو انسان پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آدمی نماز چھوڑ دے وہ اسلام میں نہیں رہ جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ آدمی اسلام کے مسائل میں آواز مت نکالے، وہ آدمی مسلمانوں کے لیے آواز مت بلند کرے جو آدمی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ آدمی مسلمانوں کے مسائل میں آواز نہ لگائے، اپنی انگلیوں کو نہ دراز کرے جو انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان بات ہے کیا آدمی نماز نہ پڑھے، ہر جگہ ٹانگ اڑاتا پھرے؟ کوئی حیثیت، کوئی وقات ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہتے ہیں کہ ہم نمازوں میں دیکھتے تھے
کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، کون آیا ہے کون پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم دیکھتے تھے نمازوں کے اندر، نماز میں جب مسجد میں آتے تھے تو دیکھتے تھے ادھر ادھر کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، بھائی میرا پڑوسی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اگر جو نہیں آیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے تھے پکا منافق ہے، پکا منافق ہے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، پکا منافق ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات پر نہیں پڑھتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ پیارے رسول نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں آدمی جو ایک دن کے اندر ادا کرتا ہے، ہفتے میں جو ادا کرتا ہے جمعہ کی نماز، اور اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے، درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، ان کے درمیان جو بھی انسان کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے۔ جب تک آدمی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نمازوں کی پابندی سے، جمعہ میں حاضری سے اور رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ان غلطیوں کو، ان خامیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی مکمل طور پر خود پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو پابندی کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے پڑوس کے لوگوں کو نماز کی پابندی کی تلقین کریں، انہیں نماز کے لیے لے جائیں میرے عزیزوں اور دوستو۔ اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلا جو سوال اس سے ہونے والا ہے کیا جی نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہونے والا ہے کہ نماز کی پابندی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ اذان ہوتی رہتی تھی، ہوٹلوں چوراہوں گھروں میں بیٹھے رہتے تھے یا مسجد کی طرف جاتے تھے، اذان ہوتی رہتی تھی اپنے بستروں میں لیٹے رہتے تھے یا مسجد کی طرف جاتے تھے، اذان ہوتی رہتی تھی گپ میں مشغول تھے یا مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَلَّتْ فَقَدْ أَفْلَأَ وَأَنْجَحَ۔ پیارے رسول نے فرمایا اگر نمازوں کی پابندی انسان نے کیا ہے، نمازوں کو اس نے پڑھا ہے، انہیں ضائع نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان فلاح پا جائے گا۔ لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، نمازوں کو نہیں پڑھے گا، نمازوں سے دوری اختیار کرے گا تو پیارے رسول نے فرمایا فقد خواب و خسرا، تو ایسا انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ایسے انسان کی نجات نہیں ہوگی جو نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے، ایسا انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ تو لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو ان کے وقت پر پڑھو۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صلاۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہ الصلاۃ الا قد استعوذ علیہم الشیطان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گاؤں کے اندر، کسی دیہات کے اندر اگر 3 لوگ موجود ہیں،
وہاں پر لا تقام فیہ الصلاۃ، نماز قائم نہیں کی جاتی ہے۔ کسی محلے میں، کسی ایریے میں اگر 3 مسلمان موجود ہیں، اگر وہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ لوگ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اس سماج سے، ان لوگوں سے خیر کی امید نہیں کی جاتی ہے۔ جہاں ہوگا وہ شر پھیلائیں گے، جہاں ہوگا وہ فساد کی بات کریں گے، جہاں ہوگا وہ فتنے کی بات کریں گے، جہاں ہوگا وہ سماج کو توڑنے کی بات کریں گے کہ نہ سماج کو ایک کرنے کی بات کریں۔ پھر پیارے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت سے الگ مت ہو جاؤ۔ اگر جماعت سے نکل گئے تو یاد رکھنا، جس طریقے سے بکریاں اپنے ریوڑ سے نکلتی ہیں تو بھیڑ انہیں اپنا شکار بنا لیتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں اگر اپنی جماعت سے نکلو گے، اپنی وحدت سے نکلو گے، اپنے اتفاق سے نکلو گے، تو یاد رکھنا بھیڑ بکریوں کی طرح جو تمہارے اوپر للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے، تمہیں اپنا نشانہ بنا لیں گے، تمہیں اپنا شکار بنا لیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم جماعت کا احترام کریں، جماعت کو لازم پکڑیں۔ اسی طرح آخری چیز یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا مؤجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن ایسے آئیں گی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے چمک رہے ہوں گے، جہاں اگر وہ وضو کر رہے ہوں گے تو آثار وضو جو ہوتے ہیں ان کے گھٹنے چمک رہے ہوں گے، ان کی ایڑیاں چمک رہی ہوں گی، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہو جائے، طویل ہو جائے اور بلند ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو لازم پکڑے، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب سب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی ٹکنے تک ہوگا، کوئی اپنے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، لوگ پانی کی آوازیں لگائیں گے۔ اس وقت پیارے رسول کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، آپ کو کوثر کا جام دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بیٹھیں گے۔ پھر ہمیں اور آپ کو کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے کہ ہم پیارے رسول کے امتی ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اعضائے وضو اس وقت چمکیں گے، اس وقت جو ہماری پیشانیاں، ہمارے گھٹنے، ہماری ایڑیاں وضو کرنے کی وجہ سے چمکیں گی، جنہیں پہچان کر پیارے رسول کہیں گے یہ میرا امتی ہے، اسے آنے دو، اسے پینے دو۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ رسول کے حوض کوثر سے پانی پیو قیامت کے دن، تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہونا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی خوشحال ہو جائے، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر سے، سماج سے، معاشرے سے
بھوت پریت کا جو یہ جنون ہے نکل جائے، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی تجارت میں، آپ کی کمائی میں برکت ہو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت ملے، تم میرے عزیزو ہمیں ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اے بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رہیں نماز کا پابند بنائے، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو بار الہ ایمان پر اور اے بار الہ صلوات کی پابندی کرتے ہوئے جائیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔